ہفتہ اڑیسہ میں چلیں گے، ایک ہفتہ بنگال کا دورہ کریں گے، ایک ہفتہ بہار کا دورہ کریں گے. یہ پلاننگ تھی میری، اور اسی پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں آئے اور میں نے جمعہ کا خطبہ سرسی سے شروع کیا اور کل ایک ہفتہ پورا ہو جائے گا، پرسوں ہماری واپسی. کل ہندوپور میں جمعہ کا خطبہ ہے، پھر ہم وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. تو یہ دورہ تھا میرا کہ آپ لوگوں کے پاس اٹھیں گے، بیٹھیں گے، جمعیت و جماعت کے حالات کو جانیں گے، اور جہاں موقع ملے گا 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ کسی مسجد میں لوگ کہیں گے تو ہم درس بھی دے دیں گے. کیونکہ کبھی کبھی کچھ باتیں چھوٹی چھوٹی تقریروں میں اور 10 15 20 منٹ کے درس میں جو باتیں آ جاتی ہیں وہ کبھی کبھی 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی تقریروں میں نہیں آ پاتی. تو اسی مقصد سے میں آیا. بہرحال کچھ نشیب و فراز آئے، کچھ غلط فہمیاں ہوئیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو غلط فہمیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والو، تم بہت سے برے گمان کرنے سے بچو. اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. ہماری آپ کی اگر لڑائی ہے یا کوئی اختلاف ہے تو میرا دل چاہے کتنا صاف رہے، میں مسجد میں نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں اور آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ نے اگر دیکھا کہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہی گمان آئے گا یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے. کیونکہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں اور ہمارے آپ کے درمیان اختلاف ہے تو یہ بدگمانی آپ کے اندر آنا ہی آنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم، بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. تو ہم ایک دورے پر تھے اور اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ تھے. اصل میں ان دونوں لوگوں کے یہاں بہت سے متعلقین ہیں، بنگلور میں، پورے کرناٹک میں، بنارس کا ساڑی کا کاروبار ہے. تو یہ لوگ کہے کہ ہم لوگ ان سے بھی ملاقاتیں کر لیں گے انفرادی طور پر اور آپ کا بھی جماعتی دورہ ہو جائے گا. تو صرف اس مقصد سے ہمیں تشریف لایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، آپ یہاں ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو وقت آپ لوگوں نے ایک پروگرام یہاں رکھا، جن نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں سے اچھے رجحان لے کر یہاں سے واپس جانے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بہت غور کیا کہ میں کیا بولوں، کچھ مشورے بھی کیے، آپ کا اشتہار بھی میں نے دیکھا، پھر مشورے یہ کیے کہ مولانا صاحب آپ پہلی بار آ رہے ہیں یہاں پر تو کچھ ایسا موضوع ہونا چاہیے کہ آپ ایک اچھی چھاپ چھوڑیں. میں نے کہا جب آپ ایسی ہی کوئی ٹاپک اور موضوع پر بلوانا چاہتے تھے تو پھر آپ کو یہ موضوع نہیں رہنا چاہیے تھا عظمت صحابہ. تو کہنے لگے کہ آپ اپنے حساب سے پھر بولیے. ایسی بات نہیں ہے کہ عظمت صحابہ کا موضوع کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. صحابہ کی عظمت کا قول قائل نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو کسی صحابی کی توہین کرے. میری تقریریں یوٹیوب پر پڑی ہیں عظمت صحابہ کے
موضوع پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ کسی بنیادی چیز سے ہم آپ کو جوڑیں جس کی اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اس سماج کو ضرورت ہے۔ وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، بہت اچھا موضوع ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ محبت رسول کا پیمانہ کیا ہے؟ محبت رسول کیوں؟ اس کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ رسول ہی کی ذات وہ ذات ہے جس کا عرش والے نے نام لیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بزرگ ہیں یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جگجیت صاحب کو مولانا آپ نے بنایا ہے، ابراہیم صاحب کو مولانا ان کے جامعہ نے بنایا ہے، اور جو بزرگ مانے جا رہے ہیں ان کو بزرگ ہم نے اور آپ نے بنایا ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو بزرگ اللہ نے بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی اکرم کا نام اللہ نے لیا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، بڑی بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی نعمت کو نازل کرتے وقت بندوں سے یہ نہیں کہا کہ آئے بندو میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائے، خلق السماوات والارض، اللہ نے کہا ہے ہم نے آسمان کو پیدا کیا، ہم نے زمین کو پیدا کیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، آسمان سے بارش کی۔ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں ہم نے یہ چیزیں دے کر تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، کہیں دیکھ لیجیے۔ سورج کی تخلیق کی تو احسان نہیں جتایا، آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، ہمارے رہنے کے لیے زمین کو بچھونا بنایا تو احسان نہیں جتایا، چاند و سورج ستارے اور سیاروں کے دشائیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں ان کی تخلیق کی تو احسان نہیں جتایا، یہ ہوا جو ہمیں اور آپ کو جیوت رکھتی ہے اس کی تخلیق کی تو احسان نہیں جتایا، ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی کسی ایک نعمت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کرتے ہوئے ہمیں دیتے ہوئے احسان نہیں جتایا، لیکن جب اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو مسلمانوں پر احسان جتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین
ظلم من انفسکم